لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے یہاں کا آپ کا ماحول تو یہ ہے، کوئی آفیسر اور کوئی اچھا عہدیدار اگر وہ کسی سے بات کرے تو مائی سر انہوں نے مجھ سے کہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ ہم سے خود یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہمارے بچے سے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ. ہم نے تم کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت دی. یہ کون سی دولت ہے کہ عرفات کا میدان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، 13 سالہ مکے سے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مجاہدے، کتنی قربانیاں، کتنی تکلیفیں، کیسے بدر ہے، احد ہے، خندق ہے. جیسے کہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا. 11 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا. حضرت حسن و حسین نواسے آپ کے رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے. ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے تل ملا رہے تھے اس لیے کہ ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زبان چسوا کر سلایا. یہ سب نعمتیں ہیں. اس لیے قرآن میں کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے انہی میں سے ایک رسول برحق کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. اللہ کے کتنے احسانات. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ارحم الراحمین، تو ہمارے آقا رحمت للعالمین. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستین میانے دو کریم. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم کو 2 کریموں کے درمیان رکھا. وہ دین اللہ نے ہم کو دیا ہے. اس دین کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے ہیں، او مسلمانوں، او ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورا دین. پھر اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو حدیثوں کے ذریعے، مسئلے مسائل کے ذریعے ایسی تفصیل بیان کی ہے
کہ اتنا تو جانتے ہیں کہ دین ہم سنتے ہیں نا، دین اسلام، دین اسلام، کہ اسلام کے کتنے شعبے ہیں، کہ اسلامی اور دینی اور قرآنی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، اس زندگی کے 5 شعبے ہیں۔ عقیدہ صحیح ہو، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ کے حضور کے زمانے کے سب سے بڑے مفتی کہلاتے تھے، ان سے پوچھا، معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، معاذ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اور شرک کی 2 قسمیں بتائی، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، اس کی تو اللہ کے ہاں معافی ہے ہی نہیں، لیکن شرک خفی اندر کا چور، اندر کا چور، پیسہ ہے تو کوئی حرج نہیں، سب پیسہ ہے سب ہو جائے گا، جاب ہے سب ہو جائے گا، اندر بول رہا ہے اللہ کا غیر ہے لیکن اندر پک رہا ہے۔ اور یہ یوں کہتے ہیں، ہم ایک مرتبہ صومالی لینڈ میں ہماری جماعت کے 8 مہینے لگے تھے، پھر 8 دن کا ہمارا سفر تھا، رات دن مسلسل، اور سب جنگلوں کا سفر، 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر پر کہیں بغیر دودھ کی چائے قہوہ وغیرہ جو ہے وہ مل جاتا تھا بس، اور کچھ نہیں۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں بہت بڑے بڑے ٹیلے، لال پہاڑ۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے سب؟ کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ جتنے ٹیلے ہیں یہ کسی وقت میں بہت بڑے بڑے درخت تھے، ایسے درخت تھے کہ ایک ایک درخت کے نیچے سینکڑوں آدمی رہ سکتے ہیں، کئی خاندان رہ سکتے ہیں، لیکن اس زمین میں وہ کیڑا، ہم دیمک کہتے ہیں اردو میں، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، اپنی عربی میں اس کو سوس کہتے ہیں، کہ زمین میں کیڑا ہوتا ہے، اس نے اس کو جڑ سے کھانا شروع کیا ہے۔ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی قانون ہے، جنگل ہے، وہ دیمک نے کھایا پورے جنگل کو، جو پہاڑ جیسے درخت تھے، ایک ایک درخت کے نیچے کتنے خاندان رہ سکتے، اس سب کو مٹی بنایا۔ مجھے تو اس دن ایسا سبق ملا، اور میں نے شیخ حذیفی، اللہ ان کے عمر میں برکت دے اور ان کی ترقی دے، ہم تو بہت تعلق الحمدللہ جب بھی جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے وغیرہ، میں نے شیخ حذیفی کو ایک قصہ سنایا پورا۔ میں نے کہا حضرت جس طرح کپڑے میں دیمک لگ جاتا ہے تو کپڑا سینکڑوں ہزاروں روپیوں کی شال ہے، باڈی کیا کیا ہے، کوٹ پتلو وغیرہ، اس کو کھا جاتے، قیمتی سے قیمتی کتاب ہو اور اس میں لگ جائے اتنا سا ہوتا ہے، لیکن کھا کے مٹی بنا دیتے۔ درختوں کو کیڑے نے کھا کے مٹی بنائی۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مسئلے کے حل ہونے کا یقین، یہ ایمان کی جڑ میں کیڑا ہے، اندر سے کھا رہا ہے، وہ ایک دن میں وہ مٹی نہیں ہو گیا، وہ تو اندر ہی اندر بچے دیتا رہا، کھاتا رہا، دیکھنے میں بہت بڑا درخت، کیونکہ ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی چیز سے اپنے مسئلے کے حل کا یقین، وہ ایمان کی جڑ میں کیڑا ہے۔ دیکھنے میں شکلیں ہیں،
وہ درخت ایک دن میں مٹی نہیں ہو جاتا، بہت بڑا درخت نظر آتا ہے، جیسے ہماری شکلیں کوٹ ہے، شیروانی، جبا، کرتا، ماما، ہماری شکلیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اللہ کے غیر سے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، جاب ہے تو سب کچھ ہے. مجھے یاد آیا تو میں سنا دوں. جب پنجاب میں ارتداد عام ہوا تھا، پورا پنجاب مرتد ہو گیا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بے چینی تھی، بہت بے چینی. امت ہاتھ سے نکل گئی، اس لیے کہ حضور نے امت بنائی تھی. شب معراج میں بھی تو امت کو نہیں بھولے. جب اللہ سے باتیں ہوئی، ایک بارش دو بارش قریب ہوئے تھے، قاب قوسین او ادنی، ہمارے واسطے کیا لائے؟ حضور سے پوچھا اللہ نے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جان، مال، جذبات، اندر باہر سب آپ کے لیے لایا، میری کوئی چیز نہیں. اس پر اللہ نے خوش ہو کر السلام علیک ایھا النبی کہا تھا. جب السلام علیک ایھا النبی اللہ نے کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے السلام علینا، اللہ پاک میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ تو یہ امت ہے. میری وہاں بھی نہیں بھولے، 50 نمازیں ملی تھی وہاں بھی نہیں بھولے، معراج میں نہیں بھولے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مرتبہ حضور نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب معاف فرما دے. اماں جان بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، اور مارے خوشی کے حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگی. عائشہ دعا بہت پسند آئی، میری جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. عائشہ یہ دعا جو میں نے تمہارے لیے ایک مرتبہ کی، ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو آدمی دن میں 25 مرتبہ اللہم اغفر لی ولامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 مرتبہ، اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، وہ مقبول، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. بہت بڑے فضائل ہیں. تو معراج میں نہیں بھولے، نماز کے بعد نہیں بھولے، عرفات میں نہیں بھولے. اور عرفات میں کیا دیا؟ ساری زندگی کی ساری محنت کا خلاصہ جو صحابہ تھے وہ ساتھ تھے، اور فرما دیا تھا مجھ سے سیکھ لو، خذوا عنی مناسک. حج کے مسائل، حج پیسوں سے نہیں ہوتا، بہت پیسہ ہے تو چلو حج کو، حج کپڑوں سے نہیں ہوتا، حج تو سیکھ کے جایا کرتا ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے، ہماری نظریں ایسی ہیں. میں ایک مرتبہ وہاں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، جو آدمی بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا، زور زور سے باتیں کر رہے. بھائی مدینہ گئے تھے، یہ مدینہ پاک گیا تھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر زیارتیں کی تھی کہ ہاں جی سب احد بھی دیکھا، خندق بھی دیکھا، اور وہ صحابہ جہاں حضور کے چچا بھی اور سب، ساری مسجدوں کی زیارتیں سب. واہ واہ. پھر کیا دیکھا کہ وہ 5 مسجدیں بھی دیکھی، مسجد نبی میں بھی نماز پڑھی. تو دوسرے نے اس نے پوچھا کہتے یہ تو بتاؤ وہاں تو وہ سب ہے، یہ کعبے میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟
ایسی جہالت، ایسی جہالت. اس نے کہا کہ وہاں اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، یہاں یہ اللہ پاک کا مقبرہ ہے کہ حج کر رہا ہے. دین تو سیکھتے ہی نہیں، کعبے کے سامنے بیٹھ کر حاجی. اس لیے چیختے چیختے تھک گئے، دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو. اللہ نے کی قبر بتا رہا ہے حاجی حرم میں بیٹھ کر. اس لیے دوستوں میں نے عرض کیا کہ دینی زندگی کے 5 شعبے ہیں. اللہ ایک اکیلی ذات اللہ کی. آج تک جو کچھ ہوا ہے زمین و آسمان، سات و سمندر اور سب میں جو کچھ ہوا ہے ایک اکیلے اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں، آسمانوں میں، ہر آدمی کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، بر اعظم میں، دنیا کے 5 بر اعظم میں جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے. آگے جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے. اس اللہ کو پہچانو. سب سے پہلا شعبہ دینی زندگی کا توحید خالص. اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں کسی سے. وہ جبریل علیہ السلام ایک صحابی تھے، حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت تھے. حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل ہم تمہیں اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس شکل کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کا دائرہ بہت مختصر ہے، تو چلو باہر چلتے ہیں مدینے میں، شہر میں. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، مسجد کا مدینے کا مربع بھی بہت مختصر ہے. گلیاں محلے سب ملا کے. پھر عرفات کا میدان تھا اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یاد دلایا. آپ نے ایک دفعہ تمنا کی تھی اصلی شکل. آنکھیں بند کر لیجیے. حضور نے آنکھیں بند کر لی. حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں کھڑے ہوئے. پیر تو زمین کے آخری درجے میں تحت الثری میں اور سر عرش سے مل رہا تھا. اور یوں کہا، اور اگر کھولیں تو ایک پر کھولیں تو 1-2 بازو سے پورا مشرق مغرب ڈھک گیا. عرض کیا اللہ کے رسول، یہ میں ہوں، میرے پیروں سے سر تک پہنچنے کا راستہ 6000 سال کا ہے، اور میرے بھائی اسرافیل جن کی پھونک پر قیامت قائم ہوگی وہ مجھ سے 12000 گنا بڑھے. اتنا سب ہونے کے بعد بھی جبریل مخلوق ہیں، اسرافیل مخلوق ہیں، ملک الموت مخلوق ہیں، میکائیل مخلوق ہیں. خالق کائنات اور سب کے پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اکیلی ذات اللہ. اس اللہ کو پہچانو. اس کی قدرت کتنی بڑی، اس کے خزانے کتنے بڑے، اس کی عطا کتنی، اور جتنا وہ بڑا ہے اس کی سزائیں بھی اتنی ہی بڑی، اس کے انعامات بھی اتنے. اسی لیے وعدے اور وعیدوں کی کتاب ہے نا فضائل کی، فضائل اعمال. ایک دفعے کے سبحان اللہ پر کیا دیں گی. جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے حلال حرام کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قیامت کے میدان میں قرآن اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. اور جس نے قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کو صحیح مخارج سے ادا کرنے کی، اور قرآن تو خدا کا پیغام ہے، کلام اللہ، اللہ بولے ہیں، اللہ بولے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں کتنی جگہ ایک معمولی سے افسر بات کرے تو آدمی پھولا نہیں ہو میسا اگر تیری ٹانگیں ہیں وہ تو سر کہتے رہا اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایک اکیلا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. اور کہاں دیا یہ اسلام؟ وہ عرفات کا میدان جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی ساری محنت کا خلاصہ صحابہ ہے. اور وہاں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تمہیں راضی ہو کر میں نے اسلام دیا. اللہ نے تو راضی ہو کر دیا. وہ اللہ کہہ رہے ادخلوا بالسلم کافہ، سچے پکے مسلمان ہو جاؤ، ادھورے نہیں پورے. جیسے گھر میں ایک پیر اندر ہو ایک باہر ہو تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اس لیے سب سے پہلے علماء نے اللہ جزائے خیر علماء کو اور ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے. ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے سیکھیں، سمجھیں کہ اسلامی زندگی کے 5 شعبے ہیں. سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان کہ وہ کیسا ہو. اس لیے قرآن نے منافقین سے کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ایمان وہ بناؤ جو لوگوں نے بنایا. وہ صحابہ ہیں، ان کے جیسا ایمان کہ زمین آسمان کو جائے 10 دفعے جائے. ان کے ایمان میں کوئی ذرا برکت لا يتزلزل. وہ ایمان بناؤ. سب سے پہلا شعبہ ایمان، ایمانی زندگی کا، اسلامی زندگی کا. اب جیسے میں نے آپ کو سنایا کہ شرک خفی کیا ہے، خود ہی اندر وہ کیڑے مر رہے ہیں، وہ بچے بھی جن رہے ہیں اور ایمان کو کھا رہے ہیں اور ہم مطمئن ہیں. ایم پتھر ہیں ایم. اسی لیے بڑے حضرت بھی، مولانا یوسف صاحب بھی، مولانا انعام الحسن صاحب بھی، اور ابھی بھی ہمارے سرپرستان اور بڑے بار بار ایمان سیکھو، کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کلمہ سیکھو، نماز سیکھو. کلمہ سیکھیں، ورنہ تو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ تو وہ بھی بول رہے، خالی الفاظ کا نام نہیں ہے. خود جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. تم کلمہ تو لے پڑھ رہے ہو، ایمان تو لے آئے، لیکن اپنے ایمان کا ہم پر احسان مت جتاؤ. اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان دیا ہے، اور اس ایمان کے بارے میں ایک ذرہ ایمان کتنے گناہ زمین آسمان کا خلا بھر دیا، سارے گناہوں کی سزا. لیکن یوں کہتے ہیں ذرے کے برابر ایمان لے کر گیا ہے تو یا تو اللہ پاک معاف فرما دے یا سزا دے، لیکن اس ذرے کے برابر کے ایمان کے بدلے میں اللہ جو جنت دیں گے 7 اور زمین آسمان سے 10 گنا بڑی ہے. اللہ ہمیں ایمان سے. اس کا پہلا شعبہ جو ہے وہ ایمان ہے، توحید خالص. دوسرا شعبہ ہے عبادت. ایمان عبادت، کہ عبادت میں جو 7 آسمانوں پر سارے نبیوں کی امامت کر کے لا کے دی تھی، نماز جو عبادات میں سب سے اونچی نماز، خود پڑھ کر دکھائی، نبیوں کی امامت کی،
اس نماز کا حال کیا ہے یہ پورا مجمع جانتا ہے۔ فجر کی کتنی رکعتیں؟ بولو۔ فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17۔ یہ یوں ہے۔ اب یہ سب نمازی ہیں، سب نمازی ہیں۔ کوئی کسی سے نہ کہے اپنے گریبان میں مدت، کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے، کوئی 10 سال سے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ نمازی ہے، لیکن ادھورے۔ عصر کی سنتیں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، عشاء کی سنتیں شروع کی کوئی پڑھتا ہی نہیں، اور جو سنت مؤکدہ ہے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی پڑھتے ہیں کہ ظہر کی 4 سنتیں تہجد کی 12 رکعت کے برابر ہیں، اور عصر کی 4 سنتوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی، رحم اللہ عبدا صلی 4 قبل العصر۔ حضور دعا دے رہے ہیں اللہ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھتا ہے۔ اب میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی اپنا، کتنے سال سے دنیا ہم کو نمازی سمجھتی ہے، ہم خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نمازی ہیں۔ کیسی ہے نماز؟ عشاء کی 17 رکعت تو شاید ہی کبھی پڑھی ہو۔ اس لیے دوستو خود خلو فی السلم کافہ، ایمان والو سچے پکے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے اگر کسی کو کوئی عذر ہے، بیماری ہے، تو وہ بھی علماء نے سارے مسئلے بیان کر دیے ہیں، عذر کے موقع پر کیا کرے۔ ورنہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے سنتوں کو جان بوجھ کے چھوڑنا، سنت مؤکدہ چھپا ہوا کفر ہے اندر میں۔ یہ 2 شعبے ایمان اور عبادت، اسی لیے ہمارا تیسرا نمبر جو ہے نا تبلیغ تبلیغ تبلیغ، تیسرا نمبر کیا ہے؟ علم و ذکر۔ اس کو تو سیکھتے ہی نہیں، سیکھنا تو چھوڑ دیا۔ وہ اگر کسی 4 مہینے لگ گئے ہیں 10 سال پہلے سواری سے اترنے کی، سواری سے بیٹھنے کی، کھانا کھانے کی، سونے کی، پر یہ 4-5 دعائیں یاد ہے۔ ارے دوستو مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو دین سیکھنا ہے، اور دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے خوب یاد ہے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بہت کیا کرتے ہیں، اے اللہ اخلاص نیت، اتباع سنت اور اپنی رضا اور ہماری آخرت بنا دے۔ مسئلہ تو اصل آخرت کا ہے۔ تو دینی زندگی کے 5 شعبے بتلائے، ایمان، عبادت، معاملات، لوگ اس ساتھ لینا کہاں کہاں کے سناؤں، تم کہو گے میرے ساتھ تمہیں بھی آج موقع ملا ہے۔ ایک آدمی آیا، ہم نظام الدین میں جب رہتے تھے، بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح۔ اس نے کہا جی میں بہت بڑا تاجر تھا، بزنس مین تھا، اور مارکیٹ میں میرے، لیکن حالات تو جیسے رات کا اندھیرا دن کا اجالا، حالات بدلتے بدلتے ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی رات، کبھی دن۔ ایسے آدمیوں کے کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی حالت، کاروبار بہت اچھے اور کبھی بالکل۔ تو اس نے کہا کہ میرے کاروبار بالکل ٹھپ ہو گئے۔ اب جن کے یہاں سے میرے یہاں سودا مال آتا تھا، بڑی بڑی پارٹیاں، مجھے ان کو دینا تھا، لیکن میرے پاس تو کچھ ہی نہیں۔ فجر سے لے کے رات سونے تک 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 تک، بھائی کیا کیا ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ۔
بھائی میرے پاس نہیں ہے، جب بھی آئے گا میں آپ کو دے دوں۔ جن سے مجھے لینا تھا، جو میرے گاہک تھے، وہ کوئی منہ ہی نہیں دکھا رہے تھے۔ اس نے خود سنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ان سے، بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مجھے دینا ہے انہوں نے میرا جینا مشکل کر رکھا ہے، صبح سے شام تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا ہے جو لوگوں کو دینا ہے؟ انہوں نے مقدار بتائی بہت ساری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ حضور نے فرمایا، کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا، کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا۔ آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز کے لیے نماز پڑھ کے آئے تو ایک آدمی کھڑا ہے دروازے پر، اتنا بڑا پوٹلا لے کر، اور بار بار معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ بھائی کیا معاف کروں؟ وہ تو کہ میں آپ کا بہت پرانا گاہک، آپ کے یہاں سے میرا سامان آتا تھا بہت، لیکن میرے حالات ایسے ہو گئے، میری نیت تھی کہ جس دن اللہ میری مدد کریں گے میں جس کو لینا ہے آنا پائی کے ساتھ چکاؤں گا۔ اب اللہ نے روزگار دیا، یہ آپ کا ہے، معاف کر دیجیے۔ جا بھائی معاف ہے۔ اس نے خود یہ سنایا کہ وہ پوٹلا لے کر میں گھر میں گیا، میں نے پوٹلا کھولا تو بہت بڑی رقم تھی، لاکھوں کے حساب سے۔ اب جو میں نے انداز لگایا کہ مجھے جو لوگوں کو دینا ہے، اور وہ تو جو لوگوں کو دینا تھا وہ ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ رہا تھا، لیکن میری بھی نیت یہ تھی کہ بھئی جس کا ہے دوں گا۔ اب جو انہوں نے دینا شروع کیا لوگوں کو تو شور مچ گیا، دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اب آئے کون؟ خیر خواہ، پتاشے میں زہر دینے والے۔ اسی لیے ایمان جو ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ پہلے دوست دشمن کو پہچانو، تمہارا دوست کون، تمہارا دشمن کون، تمہارا خیر خواہ کون۔ مجھے یاد آیا، میرے پاس باتیں ایسی ہوتی ہے، ہم جہاں پڑھتے تھے لکھنؤ میں ندوے میں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد بھی تھے، پیر بھی تھے۔ جماعت جا رہی تھی، فرمایا جو تم کام کر رہے ہو یہ کام کسی کی اپنی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ تو نبوت کا کام ہے، نبی کا کام ہے اور سارے نبیوں کے سردار کا ہے۔ پھر فرمایا دنیا میں لوگوں میں رواج ہے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، کاروبار کے مزاج سے، ڈاکٹری کے مزاج، نوکری کے مزاج سے، کہ یہ نبوت کا کام ہے، یہ نبوت کے مزاج سے ہوگا۔ پھر خود ہی فرمایا نبوت کا مزاج کیا ہے، کہ نبوت کے مزاج میں سب سے پہلی چیز اللہ کو راضی کرنا ہے ہر قدم پر۔ دوسری بات مثال نبوت میں اپنی آخرت بنانی ہے، اس لیے کہ آخرت اصل ہے ہمیشہ کی۔ اور تیسرا مثال نبوت ہر ایک کا بھلا چاہنا، جیسے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، تیرا بھائی ظالم ہو تو بھی اور مظلوم۔ صحابہ کو بہت تعجب ہو، اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، ظالم کی کیا مدد کریں؟ کہ اس کو سمجھاؤ کہ وہ ظلم سے رک جائے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے ظلم، شرک اور ظلم۔ فرمایا کہ تیسرا مزاج نبوت کا، کوئی ہو جو اللہ کا بندہ اور بندی
وہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، ہمارے اندر اس کے لیے جذبہ ہو اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کی زندگی صحیح ہو جائے، اس کی آخرت خراب نہ ہو. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے، روم گئے، فارس گئے، افریقہ کے میدانوں میں گئے، جہاں گئے وہاں والوں نے جیسے یہاں کانٹیکٹ پر پوچھتے ہیں نا، وہاں کہاں جا رہے ہیں، کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، پوچھتے ہیں نا، جو چھپا لگتا ہے انٹری کا. تمام صحابہ کا روم میں، فارس میں، افریقہ میں، دنیا میں جہاں گئے، سب کا ایک ہی جواب، انما ہممنا الآخرہ. ہمارے یہ جو عزائم کی مجلس بنتی ہے نا ہماری، عزائم کرو، اب پرچے لکھ کر کے دے دو، یہ ہے عزائم. ہمارے عزائم آخرت کے ہیں، ہماری بنے اور ہمیں ہمارے نبی آخرت سمجھا کر گئے. ہم یہ در کی ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں، ہر ایک آخرت بنانے والا بن جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ هواه وتمنى على الله الامان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پاوے، حلال حرام جائز ناجائز کو پہچان کر جو اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کی ہو اور چاہے آسمان نیچے آتا، اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا. آخرت بناتا ہے کہ آخرت دولت سے نہیں بنتی، آخرت عہدوں سے نہیں بنتی، آخرت بڑے بڑے محلات سے نہیں، آخرت بنتی ہے ایمان سے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے. اس کو سمجھدار کہا حضور نے، اور فرمایا والعاجز، بہت نادان، بہت نادان، بہت نادان، جو اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مارتا ہے. کہ وہ کون ہے؟ جو اپنی من کی چاہت، اپنے من میں حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، قبر میں اندھیرا ہوگا اجالا ہوگا، سکرات میں سختی ہوگی، ایسا اس نے کہ سب بتایا حاضر، اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو جی میں آیا. کہ اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں. حضور نے تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی رو رہا تھا اور بتایا، دو آدمی آئے کہ ہم نے سنا کہ اللہ نے آپ کی بڑی مدد کی اور آپ سب کا ادا کر رہے ہیں اور کچھ آپ کے پاس بچ گیا ہے. ہم تو مارکیٹ میں ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، ہمارا کاروبار ہے، لیکن چونکہ ہم نے آپ کو ایک زمانے میں دیکھا ہے تو اب ایک بات کہنا ہے، یہ جو تھوڑی سی آپ کے پاس بچ گئی ہے، آپ اس پر اپنی لون پاس کرا لیں، پھر آپ دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. یہ ہے پتاشے میں زہر دے رہے ہیں، اسی لیے کلمہ بناؤ، کلمہ بناؤ. کلمہ بتاتا ہے دوست کون دشمن کون، کھرا کون کھوٹا کون، اچھا کون برا کون، صحیح کیا غلط کیا، وہ ایمان کا نور بتاتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، نور میرے خدا سے دیکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں ممبر پر بیٹھے ہیں، بیان کر رہے ہیں، جماعت بھیجی تھی نہاون کی پہاڑیوں میں بہت دور. یہاں بیٹھے بیٹھے یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، او جماعت والو، پہاڑ کے پیچھے دشمن کا بڑا خطرہ ہے، اپنی حفاظت کی. یہاں بیٹھے بیٹھے سینکڑوں میل دور پر. جب نور ایمان کا اندر میں ہوتا ہے بہت دور کی دکھاتا ہے. اگر تمہاری دوربینیں بال سے باریک چاند دیکھتے ہیں دوربینوں سے، جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ
اللہ نور، اللہ نور ہے، وہ جب اندر اتر جاتا ہے تو کھڑا کھوٹا اچھا برا حلال حرام سب نظر، دوست دشمن سب نظر آئے۔ اس نے کہا ان کے کہنے کی میں آ گیا، لون پاس کرا لی، اور یہ اللہ کی سنت ہے، گناہ پر ایک دم نہیں پکڑتے، بہت دنوں تک مہلت دیتے ہیں، اور کر مان جا، لیکن آ رہا ہے کیسا، اپنی خواہشات پوری ہو رہی ہے، پھر کسی دن ہاتھ ڈالتے ہیں تو نسلوں تک کی خبریں لے لیتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کے کہنے سے لون پاس کرا لی، کاروبار شروع کیا، اچھا چلنا شروع ہوا، اور چاروں طرف سے صاف سلام صاف سلام صاف سلام ہو رہا تھا، لیکن وہ بات روزانہ رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، اس کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، پھر وہی حالت ہو گئی، اور اس نے روتے ہوئے یوں کہا حضور کی بات پر تو میں نے کان دھرے نہیں، اور اب میرا حال یہ ہے کہ مارکیٹ اور دکان اور گاڑیاں، اب تو گاؤں میں رہنے کے لیے میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی گروی رکھا ہوا، اور یہاں تمہارے ملک میں انٹرسٹ کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ، اور اس کو کتنا برا کہا ہے معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے، ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے، ایک آدمی نے کسی آدمی سے قرض لیا ہے، تو جس نے قرض لیا ہے اس نے ابھی وہ قرض ادا نہیں کیا ہے، اس سے پہلے جس سے قرض لیا ہے اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا کہ یہ بھی سود ہے، یہ بھی بیاج ہے، اسی لیے کہتے دین سیکھو حلال حرام۔ قرآن نے کیا کہا؟ سود چھوڑو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ او ایمان کے دعوے دارو، او ایمان والو، سود اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہیں چھوڑتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، نہیں چھوڑتے ہو، آستینیں چڑھا لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اب آستینیں چڑھا لو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اتنی صاف بات۔ اس لیے میں نے کہا کہ دینی زندگی کے 5 شعبے، پہلا شعبہ ایمان کا، جتنا ایمان جاندار، مجھے یاد آئی ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں سورہ فاتحہ کہہ رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد لیں گے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ گویوں کو بلاتے ہیں نا، گویوں گانے کے لیے، ناچنے والوں کو، کہ جیسا تیرا گانا بجانا ویسا میرا لینا دینا، یوں فرماتے ہیں، جیسی تیری عبادت ویسا میری مدد تیرے لیے۔ حالانکہ سورہ فاتحہ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہو گئی، اور اللہ جواب دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، میری بزرگی بیان کی، یہ تینوں میری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت میری، مدد تیری، آدھی آدھی۔ اللہ خود کہتے ہیں شروع کی تینوں میری، بیچ کی آدھی تیری، آدھی میری، اور اخیر کی تینوں تیری۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب اترا، جو بھٹک گئے، کہ جب تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو اللہ کہتے شروع کی تینوں میری، بیچ کی آدھی تیری، آدھی میری، اخیر کی تینوں تیری۔ تجھے بتا دوں گا اپنے غضب سے، تجھے بتا دوں گا بھٹکنے اور بہکنے اور گمراہ ہونے سے، لیکن جانتے نہیں، کبھی سیکھتے نہیں، پوچھتے بھی، اسی لیے کہتے ہیں۔ اور پھر اس سرزمین پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنے علماء، کتنے مفتی، کتنے بتلانے والے، کتنے تفسیر بیان کرنے والے گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ اللہ ہمیں جی، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے یہ جو فضائل ہیں، یہ فضائل اعمال امت میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ مجھے یاد آیا، یہ ان سے میں نے کہا تھا پرسوں نرسوں، میں نے کہا تم مسواک کرتے ہو کہ نہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میاں جی وہاں تو میواتی تھے، بہت پرانے میاں جی، رو رہے تھے، ارے بھائی کیا ہوا، اس کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا اس کے گھر سے کوئی خبر؟ میاں جی سے پوچھا، میاں جی کیا کیوں رو رہا؟ حضرت جی میری مسواک گم ہو گئی، میری نماز 27 درجے کم ہو گئی۔ فضائل اعمال سے دین سیکھنے کا شوق، یہ تو سنت کا مسئلہ کہ فرائض، واجبات، حلال حرام۔ اس لیے میرے دوستو، دین کے 5 شعبے، سب سے پہلا عقیدہ صحیح ہو، ایمان ہو، دوسرے عبادات میں نماز سب سے پہلے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز کا مزاج، ایک ہے روزہ، ایک ہے روزے کا مزاج۔ کہ مزاج کس کو کہتے ہیں؟ مزاج کہتے ہیں، اس کی مثال سمجھائی، ایک آدمی کو بچپن سے میٹھا نہیں چلتا ہے یا مرچ نہیں کھاتا ہے، مرچ نہیں چلتے، اب کوئی آ کے فضائل، یہ اچار تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، میری ماں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور میری ماں کبھی اس کی تہجد ناغا نہیں ہوئی، یہ یوں کہتا ہے بھائی تیری ماں کو میں رابعہ بصریہ سمجھتا ہوں، لیکن میں اچار کھاتا ہوں تو مجھے کھانسی ہو جاتی ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ دنیا والے شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اللہ کی ناراضگی کا سامان، یہ تو ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ کہ تیری ماں کے اچار مجھے کہاں لے جائے گی، یہ ویری گڈ مجھے کہاں لے جائے گا۔ اسی لیے کلمہ سیکھنا ہے، اسی لیے حلال حرام کی تمیز ہے۔ تو پہلا شعبہ ایمان ہے، دوسرا شعبہ عبادت ہے۔ اس پر کہتے تھے مزاج، کہ جیسے اس کا مزاج بنا ہوا ہے کہ کوئی کتنے فضائل بیان کر دے، میں مرچ نہیں کھا سکتا، مرچ کے نام سے مجھے دردری ہوتی ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، کسی نے ہم تھے ایک مسجد میں، اچار بھیجے، اب میں تو جانتا نہیں تھا، اور مجھے مرچ کے نام سے وہ ایک نے کہا کہ یہ آپ کے لیے خاص طور پر بھیجا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا ہے، وہ ان کے کہنے سے میں نے کھایا، یا اللہ میٹھا کھاؤں، پانی پیوں، یہ کروں، کس طرح یہ آگ جائے میرے منہ میں سے، جس کو مزاج کہتے ہیں۔ کیونکہ نماز کا مزاج بناؤ،
جب کھڑا ہونے کو کہتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، جب رکوع کو کہتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں، جب سجدے کو، کہ جو نماز کی حالت ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، کھڑا ہونے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، ہر چیز میں نماز کا مثال ہے۔ اسی لیے کہا نا فرائض کی کتاب میں، جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہوگی۔ دوستو ہمیں سب کو سیکھنا ہے۔ بہرحال کلمہ یعنی ایمان، عبادت، اور تیسری چیز معاملات، لوگوں سے لین دین، جیسے میں نے سنایا نا ابھی، وہ لون پاس کروائی تھی، پورے بر اعظم میں کیا نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں، نو پرابلم، نو پرابلم، ویری گڈ۔ اگر تو چاہے جتنی دیکھے ویری گڈ کے، جس دن ڈنڈا پڑے گا نا اللہ کا، اس دن چاہے ویری گڈ سب نکل جائے گا۔ وہاں تو آگ کے کوڑے ہوں گے، جہنم کی آگ کے کوڑے، جہنم کے آگ کے انگارے، وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی، مائے حمیم، کہ جب پیے گا تو آنکھیں پہانا کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کے نبی حق، آپ کی ہر بات حق، ساری حدیث سے سارا قرآن۔ اسی لیے فضائل میں دونوں باتیں ہیں، وعدے بھی ہیں اور وعیدیں بھی ہیں، یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ دوسرا شعبہ عبادت کا، تیسرا شعبہ معاملات کا، لین دین کا، چوتھا شعبہ دینی زندگی کا معاشرت، سماج۔ اب پتہ نہیں انگریزی میں آپ لوگ کیا کہتے ہو، رہن سہن، لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کہ کس کے ساتھ ہمارا کیسا برتاوا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک یہودی نے لکھا ہے، یہودی مدینے سے باہر اس کا قبیلہ تھا، اس نے لکھا کہ میں اپنے کاروبار مدینے جایا کرتا تھا، منڈی میں، مارکیٹ میں، بازار میں، عجیب دیکھا، دو آدمی کے کوئی جان نہیں، پہچان نہیں، لیکن وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، کھڑے تھے، کچھ کر رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں جیسے ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، جو آپ کے ساتھی تھے ان کو سب سے زیادہ برا لگتا تھا شرک و کفر، رحماء بینہم، آپس میں ایسے جیسے ایک ہی ماں کے جنے ہوئے۔ یہ معاشرت ہے۔ عقیدہ صحیح ہو، عبادت، معاملات، رہن سہن، چوتھی چیز اخلاق۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق، دنیا جو اخلاق کہتی ہے وہ تو اچھا کاروبار ہوتا ہے، کچھ لینا کچھ لینا۔ اگر اس نے یہ جیسے مارکیٹوں میں بھی اور اسٹیشنوں پر اور ایئرپورٹ پر سامان اٹھاتے ہیں نا، سامان اٹھاتے ہیں، دو تین دو بیگ سر پر، ایک لٹک رہا ہے ادھر، ایک لٹک رہا ہے ادھر، ہے یار کیا اخلاق ہے؟ کہ یہ اخلاق نہیں ہے تو کمائی ہے۔ اپنی غرض پورے کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاوا، یہ اخلاق نہیں۔ اسلامی اخلاق، دینی اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اپنے پاس جو کچھ ہے دوسرے کو فائدہ پہنچانا بغیر کسی معاوضے کے۔ اسی لیے قرآن میں سارے نبیوں کے واقعات پڑھ لو، ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم، ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے،
تمام نبیوں کی 3 باتیں سب کی مشترک، ایمان کی دعوت سب کی، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس کو دوسروں تک پہنچانا، انی لکم ناصح امین، سارے نبیوں کے واقعات میں ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں یہ حلال یہ حرام یہ کرو یہ مت کرو بتا رہے ہیں، اس پر ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین، اللہ کی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بڑے بننا چاہتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو بغیر الیکشن کے بڑا بنا دیں، دولت چاہیے سارے عرب کی اکٹھی کر دیں، حسین عورتیں چاہیے سارے عرب کی جمع کر دیں جتنی آپ چاہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ چکا سن، جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، جو ذمہ داری مجھ کو اللہ نے دی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے تو یہ کہہ رہا ہے تیری 7 دنیا اور تیری 7 دنیا کی دولتیں اور 7 دنیا کی عورتیں جس کام کے لیے بھیجا ہے ایک پلک جھپکنے کے برابر اس سے نہیں رک سکتا۔ خدا کرے ہم اس کام کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہو تو چلو پھر کر لیں گے۔ اسی لیے حدیث میں ہے التسویف من الشیطان بادروا بالاعمال الصالحہ، 2 مشورے ہیں، ایک شیطان کا مشورہ اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے نیک کاموں میں جو خیال آیا یا جو تقاضا سامنے آیا، وہ 4 مہینے کا ہو، چلے کا ہو، مقامی گشت کا ہو، کسی جماعت کا جو بھی ہو، نماز کا تقاضا ہے، روزے کا تقاضا ہے کہ اسے جلدی کرو۔ حضور نے فرمایا شیطان کیا کہتا ہے پھر کریں گے، میں پوچھوں گا نہیں، گھبرانا مت، میں نہیں کہوں گا کہ اس میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے 20 دفعے کا انشاءاللہ، لیکن ابھی تک نمبر نہیں آیا، پھر کریں گے۔ یہ شیطان کے مشورے کی تابع داری۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے کام کی ابتدا کی بنیاد سب سے پہلے اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکل جائے، پھر اللہ کی عظمت، دوسرے سارے ایک ہی فکر پر ہوں، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ایک ہی فکر، چھوٹے بڑے نئے پرانے۔ 2، تیسرے اجتماعیت قلوب، سب کے دل ملے ہوئے ہوں، آپس میں بھیڑ کر۔ 4 فرمایا باہمی مشورہ، جو تقاضا ہو جو کام ہو مشورے سے۔ اور اس کے بعد اس ملفوظ میں فرمایا اگر یہ نہ ہوا بڑا خطرہ ہے کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے بھی۔ اس لیے مشورے کی اہمیت بتائی، جو کام کرنا ہے مشورے سے، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کیسے رہو؟ بندے اللہ کے بن کے رہو اور آپس میں بھائی بن کے رہو۔ حضور نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ میرے دوستو یہ سارا سامنے ہے۔ اخلاق، علم والوں کے پاس علم ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ ہے، مال والوں کے پاس مال ہے، ہر جمعے کے خطبے میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، آخری آیت پڑھتا ہے نا امام، پوچھو علماء سے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کوئی خطبہ اس کے بغیر نہیں ہوتا، ہر خطیب دوسرے خطبے میں آخر میں یہ آیت پڑھتے ہیں، وہ حقوق بتلائے ہیں،
کے اخلاق اور ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کی خیر خواہی، یہ نبوت کا مزاج ہے. کام نبوت کا ہے، نبوت والے مزاج سے ہوگا، اپنی منمانیوں سے، اپنی جی کی چاہتوں سے نہیں ہوگا. میری سمجھ میں یوں آ رہا، میری سمجھ میں یوں آ رہا. مجھے یاد آیا مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں تھے، رائے گنج آئے ہوئے تھے اور پرانے سارے جماعت سے بات کرے، مشورہ ہو رہا تھا. فرمایا بھائی میں سے ایک بات کہتا ہوں، مشورہ تو کام کا فائدہ کس میں ہے اس پر رائے دو، اور کوئی آدمی اپنی رائے کو وہی نہ سمجھے. میری رائے یہ ہے، اگر اس کو میرے سنتے ہی نہیں. بھائی ڈرتے رہو کہ اگر تمہاری رائے پر نقصان ہوا دین کا تو کتنا بڑا ہوگا، ہے نا. اس لیے کیونکہ اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے، سب کا ایک فکر ہو، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، آپس میں دل سب کے ملے ہوئے ہوں، اور سارا کام مشورے کے تابع ہو، من مانی سے نہیں. میرے دوستو، دین کے یہ 5 شعبے ہیں. ایسے دنیاوی زندگی کے بھی 5 شعبے ہیں. تم کہو گے مولوی صاحب کب ختم کرو گے؟ کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ مجھے کیا دو گے؟ سن کے ماشاء اللہ سبحان اللہ او مولوی لاٹ، بس ہو گیا. نیت کرو انشاءاللہ دیں گے. ایک دفعہ تو بولو انشاءاللہ. ابے میں بڈھا اور میری یہ آواز، اور تمہارے میں تو یہ امام صاحب جو پڑھتے ہیں نا، میں نے کہا یا اللہ مائک پر پڑھ رہے ہیں پھر بھی میں تو نہیں سنتا. نیت کرو، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں. اللہ پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتے، صورت شکل کو نہیں دیکھتے، اندر میں کیا ہے اللہ وہ دیکھتے. سب نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ، اور کتنی نعمتیں وہ دی اللہ نے اس کے لیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں تو یہ ہے کہ مسلمان کا تو وقت، پیسہ اور سمجھ ہے ہی دین کے لیے، لیکن چونکہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، ضرورتوں پر بقدر ضرورت لگائے گا. ادھر ادھر کی یہ بھی بہت اچھی، یہ بھی بہت اچھی، بہت ویری گڈ، ویری یہ نہیں. دین کے تقاضا، دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے اور اس کو پھیلانا ہے. اس کے لیے 4 میں. اب اس پورے مجمع میں میری درخواست ہے، دنیاوی 5 شعبے بھی بتا دوں. کھانا، کپڑا، مکان، سواری، یہ دنیاوی زندگی کے شعبے ہیں. آدمی کھاتا ہے، کماتا ہے، کپڑا پہننا ہے، خادم یعنی جو سواری جس کو کہتے ہیں، گاڑی ہو، اسکوٹر جو جس طرح، یہ 5 شعبے. اور ان تمام شعبوں کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دین دیا ہے. تمہارا دین تو دین ہے ہی، نماز تو نماز دین ہے ہی، روزہ زکات دین ہے ہی. تمہارا کھانا، تمہارا کمانا، تمہارا بیچنا، تمہارا خریدنا، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب. پوری آیت ہے کہ ان کا تو کمانا بھی دین بن جائے گا، اور قیامت کے میدان میں دونوں کو پکارا جائے گا. سچے امانت دار تاجر کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ. اور ایک آواز لگے گی یا فجار، تاجروں کے لیے کہ او تاجر، او فاسق فاجر تاجروں، جھوٹ بولنے میں کوئی کمی نہیں ہے، خیانت کرنے میں کوئی کمی نہیں، کہ وہاں بھی رسوائی ہوگی. اللہ ہمیں دین سیکھنے کی، دین پر چلنے کی، ایمانی زندگی کے 5 شعبے اور دنیاوی زندگی کے 5 شعبے
اللہ نے، اور یہ پتہ نہیں کسی کو بھی کہ کتنے دن کی زندگی باقی ہے. میں بول رہا ہوں اور یہ یہیں پھونک نکل جائے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے دوستو اپنی موت کو یاد کرتے رہنا ہے، آخرت بنانی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اپنی آخرت بنانی کرو گے. اب میرے ایک درخواست، ماشاءاللہ، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنا بڑا مجمع اگر کام سے تعلق نہ ہوتا، اس محنت سے محبت نہ ہوتی، ابھی دنیا میں لوگ کہاں کہاں آوارہ پھر رہے ہوں گے اور آپ کوئی بیکار نہیں تھے. کوئی گھر کا تقاضا، کوئی جاب کا تقاضا، کوئی کون سا چھوڑ کر آئے ہیں. اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے اور موت تک استقامت کے ساتھ لگائے رکھے. اللہ ہی کریں گے. اس وقت میں میری ایک درخواست، اس پورے مجمع میں جتنے بھائی جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. صرف کھڑے ہو جائیں. میں آگے کی بات بتاؤں گا. جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ. گھبراؤ مت، گھبراؤ مت. جو اللہ دانت دیتا ہے نا، وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے. میرا تو آپ لوگوں کے بارے میں خیال یہ ہے اور گمان یہ ہے کہ آپ میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نہ چاہتا ہو. لیکن بھائی انسان ہے، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی رکاوٹ، کسی کی کوئی پریشانی، جس کی وجہ سے اب تک نہیں ہے. اس وقت شہنشاہ کے دربار میں مسجد کیا ہے؟ شہنشاہ کا دربار. سارے جتنے کھڑے نیت کر لیں انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے. نیت کر لیں انشاءاللہ. اور میں نہیں کہتا ابھی یہاں سے نکل کے 4 مہینے لگا دیں. کسی کا مہینے بھر پڑھ لے. اس کی آسان شکل یہ ہے، جن مسجدوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں ان مسجد کے جو کام ہیں، وہاں جو مسجدار جماعت ہے، وہاں روزانہ تعلیم ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے. اس کا اہتمام شروع کر دو. مہینے کے 3 دن، ہفتے کی 2 گشتیں، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، آنے والوں کو دیکھنا سنبھالنا. اتنا کرو گے تو اللہ پاک آگے کے راستے کھولے. کرو گے؟ کرو گے؟ جتنے بیٹھے رہ گئے جو نہیں کھڑے ہوئے، یعنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہ ہیں جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں. تو ایک ہی دفعہ لگنے ہیں. ہمارا تو کام یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے اور وہاں جو ماحول بنا آپ کی محنت سے، کوئی اجنبی سے اجنبی آدمی آتا تھا اور مدینے والوں سے پوچھتا تھا، کسی سے بھی، بھائی تم کون ہو؟ جیسے ہم پوچھتے نہیں جیسے بھائی تم کون ہو، بھائی تم کون ہو. جو آتا تھا پوچھتا تھا کون ہو، تو اس کا ایک ہی جواب تھا سب کا، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی میری زندگی کا مقصد ہے، امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے. جیسے باپ کا کام میرا کام ہے نہیں، کاروبار، زمین، نوکری جو بھی ہو ہے کہ نہیں، بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. جن کے لگ چکے ہیں وہ ذرا ایک مرتبہ ہر سال کے 4 مہینے لگائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں. جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں ہمت کر کے، اور آپ کی برکت سے کتنوں کے لگیں گے وہ تو اللہ جانتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ ہر سال. تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ. اب کے ملے پھر کب ملیں گے؟ ہمارے پاس گوشوارہ آئے گا نا، لندن مرکز کا گوشوارہ. اتنوں نے ارادہ کیا تھا، اتنے چلے گئے. اور اللہ کا شکر ہے، میں ہمارے یہاں گجرات میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں کو، انہوں نے جو
مشورہ ہوتا ہے پورے گجرات کا اور اجتماع ہوتا ہے، ایسی کوشش شروع کی ہے ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت مکمل، ہر مسجد سے ملکوں کی جماعت۔ اس وقت تقریباً 25 یا 27 جماعتیں ملکوں میں چل رہی ہے، اور ہندوستان کا تو کوئی صوبہ اور کوئی ضلع باقی نہیں ہے جہاں گجرات کی جماعت نہ ہو۔ نیتیں کرو، اللہ سے مانگو، دینا کریں گے تو اللہ، اور اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، اندر کو دیکھتے ہیں۔ جتنے ہم سچے اپنی نیتوں میں، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سے